کہیے سبحان اللہ۔ فقط تمہاری شفاعت کا آسرا ہے حضور، فقط تمہاری شفاعت کا آسرا ہے حضور، ہمارے پاس گناہوں کے سوا کیا ہے، ہمارے پاس گناہوں کے سوا کیا ہے، تیرے حبیب مکرم کا مرتبہ کیا ہے۔ اور یہ شعر دیکھیں، کھڑا ہے یختر یاسی در مقدس پر، کھڑا ہے یختر یاسی در مقدس پر، حضور آپ کی رحمت کا فیصلہ کیا ہے، حضور آپ کی رحمت کا فیصلہ کیا ہے۔ اور یہ شعر بہت ہی بھاری شعر اور پیارا شعر ہے، سبحان اللہ کہیے۔ کرم کرم کے کریمی ہی شان ہے تیری، کرم کرم کے کریمی شان ہے تیری۔ دوسرا مصرع غور سے سنیے گا، کرم کرم کے کریمی ہے شان تیری، تیرے کرم کے مقابل میری خطا سبحان اللہ، تیرے کرم کے مقابل میری خطا کیا ہے، وہ دیکھو گنبد خضرا ہے روبرو تیرے، وہ دیکھو گنبد خضرا ہے روبرو تیرے، نثاری کر دے دل و جان دیکھتا ہے کیا ہے، سبحان اللہ، نثاری کر دے دل و جان دیکھتا کیا ہے، حضور آپ کی رحمت کا فیصلہ کیا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، من علینا ربنا اتباس محمدا، ایدہ بایدہ ایدنا باحمدا، ارسلہ مبشرا ارسلہ ممجدا، صلو علیہ دائما صلو علیہ سرمدا۔ نہ تخت و تاج نہ سیم و گوہر کی بات کرو، نہ تخت و تاج نہ سیم و گوہر کی بات کرو، جو خیر چاہو تو خیر البشر کی بات کرو، جو خیر چاہو تو خیر البشر کی بات کرو، اور حجر کے روپ میں یاقوت کو حجر نہ کہو۔ حجر ایک پتھر کا نام ہے، یاقوت بھی ایک پتھر کا نام ہے، لیکن ہر پتھر ایک جیسا نہیں ہوتا ہے، تو اسی کو کہتے ہیں حضور شیخ الاسلام کہ حجر کے روپ میں یاقوت کو حجر نہ کرو، حجر کے روپ میں یاقوت کو حجر نہ کہو، ارے بشر کے بھیس میں لا کر بشر کی بات کرو، بشر کے بھیس میں لا کر بشر کی بات کرو، اور سمجھ سکے نہ جو اسرار ایکم مثلی، سمجھ سکے جو نہ اسرار ایکم مثلی،
ارے وہ کم نظر ہے، کسی دیداور کی بات کرو، وہ کم نظر ہے، کسی دیداور کی بات کرو۔ آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ذکر الانبیاء عبادت و ذکر الاولیاء کفارۃ للذنوب۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں انبیاء کا ذکر کرنا عبادت ہے، و ذکر الاولیاء کفارۃ للذنوب، اور اولیاء کا ذکر کرنا یہ گناہوں کا کفارہ ہے۔ گویا کہ آج ہمارے شکیل بھائی یہ توشہ شریف کی فاتحہ رکھ کر سرکار غوث اعظم کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کر کے یہ ثابت کر دیا ہے کہ ہم لوگ سنی مسلمان غوث پاک کا نام لیوا ہے۔ سبحان اللہ۔ آج اپنے گناہوں کے کفارے کا سامان ہم لوگ انتظام کر رہے ہیں، سبحان اللہ۔ غوث اعظم کا ذکر کر کے ہمارے گناہ دھل جائے، مٹ جائے۔ وہ غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ سب جانتے ہیں کہ میرے غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے نام میں جب اتنی تاثیر ہے تو ذات میں کتنی تاثیر ہوگی کہ سرکار غوث اعظم کے نام کو وہی شخص لیتا ہے جسے مجھے میرے غوث اعظم چاہتے ہیں۔ ذرا نام کی تاثیر دیکھیں غوث اعظم کی، ذات تو بہت عرفہ و اعلیٰ ہے، ذرا غوث اعظم کہ نام کی تاثیر دیکھے۔ بغداد کی سرزمین پر ایک جگہ ہے جس کا نام ہے کرخ۔ کرخ نام ہے جہاں صرف پہاڑ ہی پہاڑ ہے، پہاڑ ہی پہاڑ ہے، ایک پہاڑ ختم نہیں دوسرا پہاڑ شروع۔ تو اسی بغداد کی سرزمین پر میرے غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک مرید تھا، غلام تھا، خادم تھا۔ اس کی ایک لڑکی تھی جوان، رات کو گئی اوپر چھت کے اوپر، جنات اٹھا کے لے بھاگا۔ اب وہ سرکار غوث اعظم کے نام کی تاثیر دیکھیں، نام کی تاثیر، دماغ میں یہ بات رکھیے گا، غوث اعظم کے نام کی تاثیر۔ وہ سوچا، لڑکی کا باپ سوچا کہ اگر ہم کسی اڑوسی پڑوسی سے پوچھیں گے تو بات حلق سے نکلے گی، پھلک تک پہنچ جائے گی، پھلا کی لڑکی بھاگ گئی ہے، بہت ساری باتیں ہوگی، چلو میرے غوث اعظم، میرا پیر زندہ ہے، میرے غوث اعظم سے پوچھ لیتے ہیں، میں اپنے پیر و مرشد سے پوچھوں، اپنی پریشانی میرے پیر کی بارگاہ میں پیش کروں گے۔ سارا معاملہ بیان کیا، یا غوث الثقلین میری بیٹی اوپر گئی تھی، رات سے غائب ہے۔ میرے غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی گردن جھکائی اور فرمایا میرے غوث اعظم نے ایسا کرو کہ تم وہ جو مقام کرخ ہے وہاں چلے جاؤ اور جس جگہ سے چار راستہ نکلتا ہے اسی چوراہے پہ بیٹھ جانا، مگر ایسے نہ بیٹھنا، پہلے اس میں لکھ دینا، کیا لکھ دینا؟ بسم اللہ علی نیتی عبد القادر جیلانی، ایک گول دائرہ لکھ دینا اور اس کے بیچ میں بیٹھ جانا، اور رات بھر جناتوں کا ادھر سے گزر ہوگا، نہ وہ تم سے کچھ پوچھیں گے نہ تم کچھ اس سے پوچھنا، مگر ہاں جب رات کا آخری حصہ ہوگا تو اس وقت جناتوں کا بادشاہ اپنے لشکر کے ساتھ وہاں سے گزرے گا، مگر وہ تم سے پوچھے گا، جب وہ تم سے سوال کرے تو پھر اس کو بتا دینا سارا معاملہ۔ یہ جا کر کے بسم اللہ علی نیت عبد القادر لکھ کر بیٹھ گئے، رات بھر جناتوں کا گزر ہوتا رہا۔ جب آخری حصہ آیا تو جناتوں کا بادشاہ اپنے لشکروں کے ساتھ آئے گھوڑے پر سوار ہو کر، اور دیکھ کر بولا تم کون ہو اور یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ تم کو نہیں معلوم اس راستے سے ہم لوگ گزرتے ہیں، تم کو پتہ نہیں ہے؟ تو میرے غوث اعظم کے غلام کہتے ہیں سنو، ارے میں بیٹھا نہیں ہوں، مجھے بٹھایا گیا ہے، میں ایسے نہیں بیٹھا ہوں، مجھے میرے پیر و مرشد نے بیٹھایا ہے۔ بولے کون پیر و مرشد؟ کہا وہی جسے دنیا شیخ عبد القادر جیلانی کے نام سے جانتی ہے۔ ارے میرے غوث کا نام سننا تھا، وہ جناتوں کا بادشاہ سواری سے نیچے اتر جاتا ہے، جناتوں کا بادشاہ، اور ہاتھ باندھ کر کے کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے بولو میرے آقا غوث اعظم کا کیا حکم ہے، کیا حکم ہے، آپ کیوں بیٹھے ہیں یہاں؟ تو اس نے سارا معاملہ بیان کیا کہ میری بیٹی رات سے غائب ہو گئی، یہ معاملہ ہے۔ اسی وقت جناتوں کے بادشاہ نے حکم دیا
کہ ڈھونڈو اس کی لڑکی کو کون جنات یا جن اٹھا کے لے کے گیا، ڈھونڈو۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے پتا چلا کہ اس کی لڑکی کو جنات ملک کے چین اٹھا کے لے کے چلا گیا تھا، چین۔ وہاں سے پکڑ کے لایا، ہاتھ کو پیچھے باندھ کر کے، اور لڑکی کو بھی لایا۔ تو جناتوں کے بادشاہ نے لڑکی کو اس کے باغ پہ حوالے کیا، اور جو جنات اٹھا کے لے کے گیا تھا، جناتوں کے بادشاہ نے کہا کہ اس کی گردن ابھی قلم کر دو، کاٹ دو۔ اس کی گردن پہ چھری چلائی، قلم کر دی اس کی گردن نے۔ اس کے بعد میرے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام خادم نے کہا، اچھا آپ لوگ غوث اعظم کا اس قدر احترام کرتے ہیں، ادب کرتے ہیں، اور اس قدر غوث اعظم سے ڈرتے ہیں۔ تو جناتوں کے بادشاہ کہتا رہے، کیوں نہ ڈرے، غوث اعظم کو اللہ نے وہ اختیارات عطا فرمائے ہیں، وہ کمال، وہ طاقت و قوت عطا فرمایا میرے غوث اعظم کو، کہ اگر ہم لوگ مشرق میں رہے اور غوث اعظم مغرب میں رہے، اور وہیں سے غوث اعظم اگر نگاہ جلال اٹھا کر ہم کو دیکھ لے تو ہم وہی جل کر خاک ہو جائے، وہی جل کر خاک ہو جائے۔ تو اس غوث اعظم سے ہم کیوں نہ ڈرے؟ جس طرح تم لوگ غوث اعظم سے محبت کرتے، اسی طرح ہم لوگ بھی غوث اعظم سے محبت کرتے ہیں۔ تو اسی جناتوں کے بادشاہ نے اپنے ساتھیوں سے اور اپنی اولادوں سے یہ نصیحت و وصیت کی، او میرے بچوں، یہ بات قیامت تک یاد رکھنا، جس گھر میں غوث اعظم کا نام لیوا زندہ رہے گا، اس گھر میں کبھی قدم نہ رکھنا۔ جب یہ غوث اعظم کے نام کی تاثیر کا یہ عالم ہے، تو پھر ذات کی تاثیر کا عالم کیا ہوگا؟ جبھی تو میرے امام فاضل بریلوی کہتے ہیں، وہ کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو، پنجہ تیرا شیر کو خطرے میں لاتا نہیں، کتا تیرا، وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔